بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. عمران خان صاحب نے آج قوم سے خطاب کیا ہے. پوری تفصیل بتائی ہے کہ کس طرح ان کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, کس طرح پلان بنایا گیا تھا. تصاویر بھی دکھائی ہیں ایسے لوگوں کی جو غیر متعلقہ تھے لیکن وہاں پر موجود تھے. کہاں سے آئے تھے, کیا کرنا چاہتے تھے, اس بات کا کسی نے کسی کو نہیں بتایا. لیکن خان صاحب کے پاس باقاعدہ کریڈیبل انفارمیشن کہ اندر جو ماحول تھا وہ ایسا تھا کہ جیسے ہی خان اندر جاتا کچھ نہ کچھ ہونا تھا. عمران خان نے آج یہ کہا ہے کہ میں بستر اٹھا کے اپنا یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا. میری زندگی بھی پاکستان ہے اور میرا مرنا بھی پاکستان میں ہے. کسی طرح سے بھی سرنڈر نہیں کروں گا اور پاکستانیوں کو ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اس موقع پر انہوں نے آج جو گفتگو کی ہے اوورسیز پاکستانیوں سے کہا ہے کہ آپ خاص طور پر ایک رول پلے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ایف آئی اے نہیں پکڑ سکتی, وگرنہ یہاں پر ایف آئی اے کسی کو بھی اٹھا کے لے جاتی ہے. عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے, جو غیر آئینی اقدامات کیے جا رہے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس پر حملہ کیا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے آپ جو یونائٹڈ نیشن ہے یا جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں اور جو اب جہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی حکومتوں کو یہ بات بتائیں کہ پاکستانی حکومت جن غیر قانونی حرکات میں ملوث ہو رہی ہے اپنے سیاسی اپوننٹس کو دبانے کے لیے, وہ اپنا رول پلے کریں اور حکومت کو اس بات پر قائل کریں کہ وہ یہ سب نہ کرے. لیکن اور ایک امپورٹنٹ بات جو آج کہی ہے, کیونکہ شہباز شریف نے آج ایک نیا سٹنٹ چھوڑا, ایک پیغام دے دیا آ کے ٹی وی پر کہ جناب جو پی ٹی آئی ہے وہ پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہی ہے, ان کے خلاف ایک کیمپین چلا رہی ہے اور یہ بہت غلط ہے اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے, اور ایک بڑا ماحول انہوں نے بنا دیا. اس پر فواد چودھری نے آ کر پی ٹی آئی کی پالیسی بیان کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل قطعی طور پر غلط ہے. جنرل عاصم منیر پاکستان فوج کے سربراہ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آرمی چیف کا انسٹیٹیوشن ہے, اگر خدا نخواستہ وہ کمزور ہو تو فوج کمزور ہوگی, اگر فوج کمزور ہوگی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کمزور ہوگا. اس لیے یہ قطعی طور پر کوئی ہماری نہ پالیسی تھی, نہ پالیسی ہے اور نہ پالیسی رہے گی, بلکہ شہباز شریف نے یہ پاکستانی عوام اور پاکستان کی فوج کے بیچ میں ایک تھوڑا دوری کرنے کی کوشش کی ہے. اب اس ایشو کو عمران خان صاحب نے بھی ٹچ کیا اپنی اسپیچ میں. انہوں نے کہا کہ یہ فوج میری ہے, یہ ملک میرا ہے, یہ عوام میرے ہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنی فوج, اپنے عوام اور اپنے ملک کے خلاف کوئی بات کروں. یہ ایک وہ پروپیگنڈا ہے جو بیسیکلی نون لیگ کرتی چلی آ رہی ہے. در حقیقت نون لیگ خود ملوث ہے پاکستانی فوج کے خلاف تنقید میں اور یہ بات قطعی طور پہ غلط ہے. اب اس ساری صورتحال میں جس وقت پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی کی بات ہو رہی ہے اور نون لیگ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنا نشانہ بنایا ہوا ہے, آج کوئٹہ میں چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال نے جو تقریر کی ہے اس میں جس طرح سے انہوں نے معاملے کو پیش کیا ہے, تمام پوری قوم کو انہوں نے واضح پیغام دے دیا. یہ وضاحت کر دی ہے کہ عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گی, چاہے فیصلے پاپولر ہو, فیصلے ان پاپولر ہو, وہ اس بات کا کوئی خیال نہیں رکھیں گے, لیکن صرف ایک بات کا خیال رکھیں گے اور وہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہو. ابھی تک ہم نے جو فیصلے کیے ہیں وہ آئین کے مطابق ہیں. ڈیفینیٹلی جو لیٹسٹ فیصلہ آیا وہ یہ ہے کہ کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن ہونا ہے, 90 دنوں کے اندر ہونا ہے. اور یہ کہا کورٹ نے کہ کیونکہ اب جس وقت پٹیشن ہمارے پاس آئی ہے تو اس میں اتنا ٹائم اتنا گزر چکا ہے کہ شاید 90 دنوں میں الیکشن نہ ہو سکے, لیکن سوئفٹلی کم از کم مدت اس سے زیادہ ہو اور آپ الیکشن کروائیں. اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ اگر کوئی ادارہ آپ کو نہ کرے تعاون تو آپ ہمارے پاس آئیے گا. اب دوسری جانب یہ آج جو بیان آیا چیف جسٹس صاحب کا اور کنٹیمپٹ کی پٹیشن گورنر کے پی کے خلاف فائل ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, کیونکہ انہوں نے پہلے 28 فروری تاریخ دی تھی, 28 مئی, پھر اس کے بعد ہائیں بائیں شائیں کر کے اب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن دے گا اور شاید الیکشن نہیں ہو سکتے. جیسے ہی کنٹیمپٹ کی گئی ہے پٹیشن
پھوکا نکل گئی ہیں. گورنر غلام علی یہ سمدی ہیں ان کے مولانا فضل الرحمان کے, ماشاءاللہ خاصے موٹے تازے ہیں, پھوکا نکل گئی ہیں. انہوں نے کہا جی وہ الیکشن کمیشن دے گا تاریخ اور بس اگلے 1-2 دنوں میں دے دیں گے, یعنی سماعت سے پہلے شاید کے پی کے کی تاریخ دوبارہ آ جائے. دوسری جانب ساریاں پارٹیاں آج بیٹھی ہوئی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں, وہاں پر 6 گھنٹے تک اجلاس ہوا ہے اور مختلف رپورٹ, اور آپ یقین کریں 6 گھنٹے صرف ایک بات پر گفتگو ہوئی ہے کہ اس الیکشن کو ملتوی کیسے کیا جائے, کیا طریقہ اپنایا جائے کہ ہم عدالت سے بھی بچ جائیں اور یہ الیکشن بھی نہ ہو. اور مختلف سکیموں پر غور کیا گیا, مختلف چیزوں پر غور کیا گیا, لیکن شرکاء جو ہیں وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکے. کچھ لوگ جو پی ایم ہاؤس کے ہیں انہوں نے بتایا کہ 2-3 چہرے تو بہت افسردہ تھے, بہت ہی افسردہ تھے, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرف جائیں اور اس حوالے سے کیا کریں. ایک اور بڑی ڈیمانڈ کی ہے شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم سے کہ جو ہمارے اسٹریٹجک ایشوز ہیں, جو ہماری اسٹریٹجک چیزیں ہیں, اس پر وزیر اعظم پالیسی بیان دیں, کیونکہ جو اسحاق ڈار صاحب کا یہ کہنا شارٹ رینج میزائل اور لانگ رینج میزائل پر IMF پاکستان کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے, اس سے ایک طرح سے سراسیمگی پھیل گئی ہے. اور پی ٹی آئی نے خاص طور پر اس کو ایک ایشو بنایا اور کہا ہے کہ یہ بڑے اہم معاملات ہیں, اس پر جو وزیر اعظم ہیں وہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں. ایک تو میٹنگ آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی, لیکن اس کے علاوہ ایک میٹنگ اور بھی ہوئی ہے جو شہباز شریف اور مریم نواز کے بیچ 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے. اس کے بعد کچھ اور اعلیٰ حکام بھی ملے ہیں وزیر اعظم سے, اور معاملہ وہی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن جو ہے اس کو ملتوی کیا جائے. لاہور کی زمان پار کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں کارکن موجود ہیں. آج رات کو ڈیڈ لائن دینی ہے IGP نے, لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی PTI کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی. کارکن جو ہیں وہ وہاں پر بالکل کھڑے ہیں, اعتماد سے کھڑے ہیں, پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے خان کو ہم نہیں دیں گے. اور دوسری جانب جو محسن نقوی کی یہ بات ہے, اس کو بڑی اب اہمیت دی جا رہی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک جو سرچ وارنٹ ہیں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. ابھی ہم عمران خان کے اندر نہیں, گھر کے اندر نہیں گئے, یعنی ان کے بیڈ روم میں نہیں گئے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس دوبارہ وہاں پر جانے کی کوشش کر سکتی ہے. اور یہ جو کہا ہے کہ وہاں سے ورکرز کو ہٹایا جائے, یہ شاید اسی لیے ہے کہ وہ وہاں پر جا سکیں. اور آج کریک ڈاؤن بڑا ہوا ہے, گرفتاریاں بہت ہوئی ہیں. حسان نیازی جو فوکل پرسن بھی ہے, عمران خان کے بھانجے بھی ہیں, ان کو بھی پکڑا ہے, حالانکہ وہ ضمانت کرا کے نکل رہے تھے. اسی طرح مختلف گھروں میں پولیس داخل ہوئی ہے. 2-2 دن کے بچے جن کی جو ان کے ساتھ بھی, ان کی والدہ کے ساتھ, اور گھر میں بڑا ایک عجیب سا ماحول, اور سینکڑوں کے حساب سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا گرفتاریاں ہوئی ہیں. بہرحال ایک یہ سچویشن ہے آن گوئنگ. انشاءاللہ ہم آپ کو تازہ ترین سے آگاہ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک, اللہ نے کے